پر جب میرا امتی گزرتے گزرتے تھک کے رہ جائیں گے، تھک کر، تو وہ پکاریں گے واہ محمد، واہ محمد، اے محمد میری مدد کیجیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں اس ٹائم کہوں گا یا رب سلیم امتی، یا رب سلیم امتی، یا رب سلیم امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو سلامتی سے پل صراط سے گزار دے، پل صراط سے گزار دے، رضا پل سے بچ اب کرتے گزریے، اے رب سلیم صدائے محمد کرو سلام اللہ۔ اے عاشقوں اب تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پل صراط پار کرنے کی خوف کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تیرا نبی کھڑا ہو کر کے یا رب سلیم، یا رب سلیم کی آوازیں لگائے بلا رہے ہوں گے، تو تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کل قیامت کے دن کون کام آئیں گے؟ وہ آواز سے بولیے نا، نیتا کام آئیں گے، بولیے نا جی، نبی کام آئیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن سجدے میں جاؤں گا، اللہ فرمائے گا یا محمد کی فناست وصل ہوتا ہوں وشفا شفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر قلب کو اٹھائیے، کہیے، مانگیے، دیا جائے گا، شفاعت کیجیے، قبول کیا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا رب امتی، رب امتی، رب امتی، اے پروردگار میں تجھ سے کچھ بھی نہیں، میں اپنی امت کی معافی چاہتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا کہ جس کے سینوں میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اے نبی اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیجیے۔ ارے دوزخ میں میں تو کیا، دوزخ میں میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہیں جائے گا، چونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، کوئی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا، میرے نبی کی شفاعت اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے وہ جنت میں جائے گا۔ شیر ملاحظہ کے نام ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آواز سے کہے سبحان اللہ، اور آواز سے کہے سبحان اللہ۔ پچھلے محلہ والا پیچھے سے آواز کم آ رہی ہے، نہیں کہو سبحان اللہ، اور آواز آئے سبحان اللہ۔ یہ زمین گواہ دے گی قیامت کے دن، یوم یزید تحدث اخبارها، یہ زمین خبریں سنائیں گی۔ یہ زمین جانتے ہیں کیا خبریں سنائیں گی؟ اس نے زنا کی اس کی خبر دے گی، اس نے اس زمین کو پر شراب پیا اس کی خبر دی، اس نے گناہ کے کام کیے، یہ سب خبریں دے گی قیامت کے دن۔ بتاؤ جب قیامت کے دن یہ زمین خبریں دے گی کہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا ماننے والا تھا، اس سے کی مجلس کرنے والا تھا، اور اس مجلس میں مسلمان آئے ہوئے تھے اور سب اللہ کا ذکر کر رہے تھے، کہو سبحان اللہ، اور سب تیرے نبی پر درود پڑھ رہے تھے۔ یہ زمین یہ مٹی قیامت کے دن ہماری گواہی دے گی، سبحان اللہ، قیامت کے دن ہماری گواہی دے گی۔ شعر بنائے تھا کرے آپ کہ حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، حشر میں ہم کہاں تم کہاں، جب نہ ہوگا کوئی مہربان، بن کے رحمت، بن کے رحمت، بن کے رحمت، بن کے رحمت، بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے، بن کے رحمت حضور آئیں گے اپنے ہر امتی کے۔ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، آدم کی امت ہو، چاہے وہ عیسیٰ کی امت ہو، چاہے وہ نوح کی امت ہو، آدم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک جتنی امت ہوگی وہ سب کے سب جانتے کہاں جائیں گے؟ کوئی امت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی، کوئی امت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی، یعنی سارے نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اور اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ساری امتی آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے وہ نورانی جلوہ گر والا، سبحان اللہ بولو، وہ نورانی چہرے والا جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ، پتا کیا چلا؟ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا لہا،
انا لہا میں ہوں تمہارے لیے، کہو سبحان اللہ، انا لہا میں ہوں تمہارے لیے۔ اب جس کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی کو کچھ اختیار ہی نہیں، نبی کو کچھ پاور ہی نہیں، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن وہ بھٹکتے پھریں گے۔ کیا پھریں گے بولو؟ بھٹکتے پھریں گے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا سنا۔ آج ہی نبی کو سچا تسلیم کر لو، آج ہی نبی کو زندہ مانو، نبی کو نوری بشر مانو، آج ہی اپنا عقیدہ صحیح کر لو گے تو انشاءاللہ العزیز کل یہ نبی کی محبت قیامت کے دن کام آئے گی۔ سبحان اللہ کو شعر ملاحظہ کرنا، مرنے کے بعد آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا، صرف ایمان اور اعمال آپ کے ساتھ جائے گا۔ شعر ملاحظہ کرنا، پہلے کہیں سبحان اللہ اور محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کہ ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو دو گز زمین۔ دیکھیے جتنا میں اشعار پڑھا ہوں اس اشعار میں نصیحت ہے، کیا بولے؟ نصیحت ہے، اس اشعار میں نصیحت ہے۔ شعر ملاحظہ کریں آپ کہ ہاتھ آنے کو کچھ بھی نہیں، بس ملے گی تو دو گز زمین۔ جان پھر کیوں، جان پھر کیوں، جان پھر کیوں پریشان ہے آدمی، آدمی جان پھر کیوں پریشان ہے آدمی، آدمی کے لیے چھوڑ کر نقش قدم آدمی بھی نہ بن پائے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ تم تو آپس میں لڑتے ہو، تم تو آپس میں جھگڑا کرتے ہو، چھوٹی چھوٹی بات میں تم تلوار نکال لیا کرتے ہو اور اپنے بھائی کے ساتھ اتنی غداری کرتے ہو کہ شاید ایک غیر مسلم بھی ایسا نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایّ المسلمین افضل، کہ مسلمانوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے ایک مسلمان بچے رہے وہی اچھا مسلمان، وہی اچھا مسلمان ہے۔ اب آگے صحابی رسول فرماتے ہیں ایّ المومنین اکمل، ایک جگہ ہے افضل، ایّ المومنین اکمل، کہ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل و اکمل مومن کون ہے؟ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے ایک مسلمان بچے رہے وہی کمپلیٹ مومن ہے۔ سبحان اللہ، وہی کمپلیٹ مومن ہے۔ شعر ملاحظہ کرنا، ایمان آپ کا تازہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ کیا ہوگا؟ اور آواز سے کہے سبحان اللہ کہ چھوڑ کر عمر کا نقش قدم آدمی بھی نہ بن پائے ہم سے اچھے تھے، ہم سے اچھے تھے، ہم سے اچھے تھے کعبے پھٹی چھٹ گئے بندگی کے۔ ٹناٹن سنی مسلمان کو کہتے ہو جب مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تم بستر پر کھڑاتے لیتے رہتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے ہو۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا کھمبا ہے۔ من اقامھا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ من ترکھا فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ عزیزان محترم، میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ میرے مرشد کیا کہتے ہیں؟ بغیر قضا پن جب وقتہ نماز ادا کرو، یہی نہ کہتے ہیں؟
تو میرے مرشد جو آپ کو حکم دیتے ہیں یہ ان کے اپنے گھر کا حکم نہیں ہے بلکہ نبی کے در کا حکم ہے. سبحان اللہ بولو. نبی کے در کا حکم ہے. اور اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ جہنم میں ضرور ڈالے جائیں گے. وہ جہنم میں بولو وہ جہنم میں ضرور ڈالے جائیں گے. اے مسلمانوں 70 سالہ زندگی تمہاری گزر رہی ہے, 80 سال کے ہو چکے ہو, داڑھی چھلا چھلا کر نالیے میں تم بہا رہے ہو, اپنے آپ کو کہتے ہو ہم سنی ہے, شراب تم پیتے ہو اپنے آپ کو کہتے ہو ہم سنی ہے, جوا تم کھیلتے ہو اپنے آپ کو تم کہتے ہو سنی ہو, تاریخ نماز ہو اپنے آپ کو تم کہتے ہو سنی ہو. اے مسلمانوں جب تم سنی ہو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا تمہارے پاس بہترین عقیدہ ہے, مضبوط عقیدہ ہے, مگر یاد رکھو نماز پڑھنا بھی تم پہ فرض ہے. نماز پڑھنا بھی تو تم پہ فرض ہے. آنے والا ماہ رمضان آ رہا ہے, ماہ رمضان کا روزہ رکھنا, رکھو گے نا انشاءاللہ؟ بولے انشاءاللہ ماہ رمضان کا روزہ رکھو گے. آپ جانتے ہو مسلمانوں 70 سال کا بوڑھا ہوٹل پہ جائے گا, ماہ رمضان کے موقع پہ پان کھاتا ہوا کھینی کھاتا ہوا نظر آتا ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ حضرات, آتا ہے کہ نہیں؟ بولیے. اس سے پوچھئے ابا جان چچا جان آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے گیس کی شکایت ہے, مجھے گھٹنے میں درد ہو رہا ہے. بتاؤ مسلمانوں سال بھر تو 11 مہینہ جانوروں کی طرح کھایا پیا, مگر رمضان کا مہینہ جس رمضان کے بارے میں حدیث پاک آتا ہے کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے اس وقت کی جو منہ کی جو خوشبو ہوتی ہے مشک سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک بہتر ہوتی ہے. کہو سبحان اللہ. مشک سے بھی زیادہ اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے. اس ماہ رمضان میں روزہ نہیں رکھتا ہے. اسی لیے اے مسلمانوں اسلامی حکومت جہاں ہو اگر جس پہ روزہ فرض ہو اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے اسلامی آرڈر ہے اس کو قتل کر دیا جائے. کیا کر دیا جائے؟ بولو اس کو قتل کر دیا جائے. اسی لیے ماہ رمضان آ رہا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایمان کی وجہ سے اور ثواب کی نیت سے ماہ رمضان کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. کہو سبحان اللہ. تو ہاتھ اٹھا کے آپ کہیں سب انشاءاللہ روزہ رکھیں گے, انشاءاللہ روزہ رکھیں. ہاتھ رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سے زیادہ مجھ کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم سرکار رضوان گاچھی رحمت اللہ علیہ کہ جب مجھ سے کچھ آپ کتاب پڑھتے ہیں نا تو آپ کیا دعا کرتے ہیں؟ الہی تیری رحیمی کریمی سے اور تیرے الحی القیوم کے نام کے وسیلے سے سرور کائنات فخر موجودات خاتم النبی شفیع المذنبین جناب محمد رسول اللہ کے وسیلے سے, آقا حسن کے وسیلے سے, آقا حسین کے وسیلے سے, اہل بیت اطہار کے وسیلے سے آپ دعا مانگتے ہیں. اگر ہم بات کر لیتے نہیں تو گھنٹوں بولنا شروع کر دیں گے, زبان رکے گی نہیں. یہ سرکار مجاہد ملت کا فیضان. سبحان اللہ کہو سبحان اللہ. عزیزان محترم اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو جاننا ہوگا. اے حقانیوں آپ کو جاننا ہوگا. ایک ایسا بھی زمانہ آئے گا یہاں اس دربار میں جو فاروقی خاندان کا عالم بنے گا اور عالم بننے کے بعد اس مجلس میں دیکھنا میں رہوں یا نہیں رہوں یا میں چلے جاؤں, اس دربار میں آئے گا وہ عالم بن کے آئے گا, وہ کھڑا ہوگا اور اسی مولوی کو اسی انسان کو اجازت ملے گی جس کا عقیدہ اچھا ہوگا, جس کا عقیدہ اچھا ہوگا. اس لیے کہ آج جاہل بھی ہیں عالم کا لبادہ اوڑھے ہوئے. ایسے ملاؤں سے ایمان کو بچائے رکھنا, ایسے ملاؤں سے ایمان کو بچائے رکھنا. ایک بات بتاتے ہیں آپ کو, آپ کے لباس میں آئے گا, آپ کے بھیس میں آئے گا اور آنے کے بعد آپ کے جیسا بن کر کے آپ کو ایمان کی لوٹنے کی بات کرے گا. مجھے ایک بات بتائیے, آپ سینے پہ ٹھنڈا ہاتھ رکھیے. اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ 8 خانوادوں سے آپ کو خلافت ہے. کتنے خانوادوں سے بولیے آپ حضرات؟ 7 سال ہو گئے غلام سرور کو بولتے ہوئے. مجھے ایک بات بتائیے, کیا میں ہی صرف چلاؤں گا, کیا میں ہی صرف بولوں گا اور کوئی دوسرا نہیں بولے گا؟ بولیے کوئی دوسرا نہیں بولے گا. اسی لیے آپ کے پاس میں کوئی عالم دین جائے, کتاب نکالو, تو بولا کتاب نکالیے. آپ کے پاس میں کوئی بھی شخص آئے آپ اس سے کہیے تقویٰ کی بات کرو, اچھی بات ہے, حلال حرام کی بات کرو, اچھی بات ہے, سود اور انٹرسٹ کے حوالے سے بات کرو, اچھی بات ہے, مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بتاؤ کہ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. کہو نا سبحان اللہ.
کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا نسب کیا ہے، ان کا حسب کیا ہے، ان کا شجرہ کیا ہے. جب یہ دنیا والوں کو بتاؤ گے. علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نیپال کی سرزمین پر جب میری حاضری ہوئی، چھتیس گڑھ کی سرزمین پر جب میری حاضری ہوئی، جب میں نے کھول کے بتایا کہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہے، اذان گاچی رحمت اللہ علیہ سعدی رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں، اور ان کا یہ طریقہ ہے، یہ ان سے گل کا طریقہ ہے. آنے والا جب بیٹھتا ہے تو وضو بنا کے بیٹھتا ہے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے بیٹھتا ہے. وہ سنی علماء نے کہا تھا چھتیس گڑھ میں کہ ایسی مجلس ہندوستان میں پہلی مجلس ایسا دیکھ رہا ہوں جس میں نورانیت ہے، جس میں روحانیت ہے، جس میں ہدایت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اور یاد رکھو مسلمانوں، غلام سرور امان دہن آپ کو اعلان کر رہا ہے، اگر کوئی پہلوپیا آپ کا دربار کا رہنے والا ہو یا پھر کسی دربار کا رہنے والا ہو، کوئی پہلوپیا آپ کو کہے کہ یہ اذان گاچی سے آپ کو ہٹا دے گا، نہیں، وہ منافق ہے. وہ کیا ہے؟ وہ منافق ہے، تمہارا نہیں ہے. بتاؤ مسلمانوں، جب سے یہ گنہگار ناچیز آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، ارے جس کا نمک کھاتے ہو یار اس کا گایا بھی تو کرو، جس کا نمک کھاتے ہو اس کا گایا بھی کرو. بتاؤ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سچے دل سے اگر ایمان تمہارے اندر میں ہے، بتاؤ جب سے میں آیا ہوں چیخ چیخ کر چلا کر دنیا والوں کو یہ بتاتا ہوں اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کو ایسا ویسا مت سمجھنا، بلکہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ اس خاندان سے ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا من ابغض عمر فقط ابغضنی ومن احب عمر فقط احبنی. جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. اذان گاچی رحمت اللہ علیہ اس خاندان سے بلونگ رکھتے ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا انی لانظر الی شیاطین الجن والانس قد فروا من عمر. میں بلا شبہ نگاہ نبوت سے دیکھ رہا ہوں کہ میرے عمر کے ڈر سے، میرے عمر کے خوف سے جن کے شیطان بھی اور انسان کے شیطان بھی دونوں شیطان بھاگ رہے ہیں. سبحان اللہ بولو، دونوں شیطان بھاگ رہے ہیں. تو اذان گاچی رحمت اللہ علیہ اس کے خاندان سے ہے، حضرت عمر کے خاندان سے ہے، تو ان کے ڈر سے بھی انسان کے شیطان بھاگ جائیں گے اور جنات کے شیطان بھی بھاگ جائیں گے. انسان کے شیطان بھاگ جائیں گے اور جنات کے شیطان بھاگ جائیں گے. اذان گاچی رحمت اللہ علیہ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا مدارج النبوت اٹھاؤ. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے. آج تمہارے جلسوں میں، آج تمہاری مجلسوں میں ولی کا ذکر تو ہوتا ہے مگر صحابہ کرام کا ذکر نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر مجھ سے ہے اور میں عمر سے ہوں، اور جس جگہ عمر ہوگے حق انہی کے ساتھ ہوگا، جہاں عمر ہوگے حق ان کے ساتھ ہوگا. اذان گاچی رحمت اللہ علیہ حضرت عمر کے خاندان سے ہے، تو جہاں ان کے خاندان والا ہوگا وہی حق ہوگا، وہی سچائی ہوگی، وہی صداقت ہوگی. عزیزان محترم، اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کو جب پڑھنا ہے تو دور سے نہ پڑھو، قریب ہو کر کے پڑھو، اور قریب ہو کر کے بھی سینوں میں نبی کی محبت رکھ کے پڑھو. سبحان اللہ. فاروق اعظم کی محبت رکھ کے پڑھو، اہل بیت کی محبت میں رکھ کے پڑھو گے، تب تجھے اذان گاچی رحمت اللہ علیہ فاطمہ کی اولاد نظر آئیں گے. بولو فاطمہ کی اولاد نظر آئیں گے. اسی لیے تو ہم دعا کرتے ہیں الہی رحمت زیادہ کر تمام عالم پر، الہی رحمت زیادہ کر ہمارے پیر روشن ضمیر فقیر آل آغازی صادقی آل فاطمہ زہرا بنت فاروقی، یعنی فاطمہ کی اولاد ہیں اور فاروق اعظم کے بن سے ہیں. کہو سبحان اللہ. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اللہ والوں کی شان کو اونچا کرتا ہے اللہ اس کی شان کو اونچا کر دیتا ہے. عزیزان محترم، اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی شان و مرتبہ کو یہ ناچیز بیان کرتا ہے. مجھے اس سے پہلے آپ جانتے تھے نہ کوئی اور جانتا تھا، کوئی دوسرے سلسلہ والا مجھے نہیں جانتا تھا. یہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہے آج دنیا مجھے جان رہی ہے، دنیا مجھے پہچان رہی ہے. عزیزان محترم، ہم اذان گاچی ہی میں رکھیں گے. کہاں رکھیں گے؟ میرے نبی کا انقلاب ایسا انقلاب تھا
دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی. ایک طبقہ کو ہٹا کر دوسرے طبقہ کو نہیں لایا گیا, ایک جماعت کو ہٹا کر دوسری جماعت کو نہیں لایا گیا, ایک قوم کو ہٹا کر دوسری قوم کو نہیں لایا گیا. جو سامنے تھے انہیں کو ٹھیک کیا گیا, جو سامنے تھے انہیں کو ٹھیک کیا گیا. ان میں رہزن بھی تھے, چور بھی تھے, اور سب کو جب بدلا, ایسا بدلا کہ دنیا دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے. تو ایسا انقلاب لانے کے لیے پہلے آپ کو خود کو بدلنا ہوگا, پہلے خود کو بدلنا ہوگا, تب آپ زمانے کو بدل سکتے ہیں. اسی لیے مسلمانوں, اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کوئی آپ سے پوچھے, آپ شان سے کہیے فاطمہ کی اولاد ہے. اور جس کو اللہ توفیق دے گا وہی بولے گا. اللہ نے مجھے توفیق بخشی, میں بول رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ میرے نصیب کا تھا, کوئی دوسرا کیسے کھا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یہ میرے نصیب کا تھا, کوئی دوسرا کیسے کھا سکتا ہے؟ عزیزان محترم, فاطمہ کی اولاد ہیں اذان گاچی رحمت اللہ علیہ, فاروق اعظم کے خاندان سے ہیں اذان گاچی رحمت اللہ علیہ, اور شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے خاندان سے ہیں اذان گاچی رحمت اللہ علیہ. اسی لیے اذان گاچی میں رہنا ہے آپ کو. ہم عام گاچی لے کے آپ کو نہیں جائیں گے, لیچی گاچی آپ کو ہم نہیں لے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی گاچی میں اہل بیت کی محبت ہے, اسی گاچی میں حسن حسین کی محبت ہے, اسی گاچی میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی محبت ہے, اسی گاچی میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی محبت ہے, اسی گاچی میں محبوب الہی کی محبت ہے, مجاہد ملت کی محبت ہے, مقتول سبنا کی محبت ہے. اسی لیے اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کا جب تم حقانی درود شریف پڑھو گے, اولیاء امتی, اولیاء امتی, کیا مطلب ہوا کہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ اپنے درود حقانی میں یہ شامل کر رہے ہیں, اے اللہ جتنے بھی امت کے اولیاء اللہ ہیں سب پر درود بھی ہو اور سلام بھی ہو, سب پہ درود بھی ہو سلام بھی ہو. عزیزان محترم, اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی وہ شان و مرتبہ ہے, اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو قریب آنا پڑے گا. اب آؤ, میں یہ وظیفہ ہے, کیا بولیے, یہ وظیفہ ہے, یہ وظیفہ کو آپ پڑھتے ہیں. جو مولوی حضرات آئے آپ ان سے محبت سے کہیے, حضور مرغا تو بہت کھا لیے, بریانی بہت کھا لیے, کاجو کی کسمس بہت کھا لی, کھلاتے ہیں نا جی, بولتے ہیں. ارے بولتے چھپتے کیوں ہیں جناب, چھپتے کیوں؟ سب کام کر رہے ہیں مگر چھپتے کر رہے ہیں, سب کام کرتے ہیں مگر چھپتے کرتے ہیں. اسی لیے ہم اتنا چھپا کے رکھے کہ ہم گمنام ہو گئے. کیا ہو گئے بولو, ہم کیا ہو گئے؟ گمنام ہو گئے. سنیے, اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کو 8 خانوادوں سے خلافت حاصل ہے. کتنے خانوادوں سے؟ 8 خانوادوں سے آپ کو خلافت حاصل ہے. پہلے خلیفہ کا نام حضرت مولانا شاہ حاجی حافظ امداد اللہ مہاجر مکی فاروقی قادری چشتی نقشبندی سہروردی رحمت اللہ علیہ. یہ سچائی ہے کہ نہیں؟ بولیے, یاد رکھو, جو حق بات کرتا ہے نا ساری دنیا اس کا دشمن ہو جاتا ہے. ساری دنیا کیا ہے اس کا؟ جو حق بات کرتا ہے ساری دنیا دشمن ہو جاتا ہے. میں نے کسی کی باپ کی پراپرٹی نہیں لوٹی ہے, میں نے کسی کے باپ کی جائیداد نہیں لوٹی ہے, بلکہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کے جو کھوئی ہوئی جو عزت و عظمت تھی اس کو میں دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کرتا ہوں. کھوئی ہوئی وقار کو, کھوئی ہوئی عزت کو دنیا میں لانے کی کوشش کر رہا ہوں, اور بتانا چاہتا ہوں کہ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کو 8 خانوادوں سے خلافت ہے. پوچھیے یہاں علماء کرام, علماء اہل سنت ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے اپنی کتاب فیصلہ 7 مسئلہ میں, کیا نام ہے لوگ, فیصلہ 7 مسئلہ میں کہا کہ میں نبی کی میلاد بھی کرتا ہوں. فقیر کا یہ مشرب ہے, فقیر کا یہ طریقہ ہے, میں نبی کا میلاد بھی کرتا ہوں, اور آخر میں کھڑے ہو کر کے نبی کی بارگاہ میں یا نبی سلام بھی پڑھتا ہوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اذان گاچی کے ہیں کون؟ دادا کو بھول گئے نا, اس لیے تو اذان گاچی کو بھول گئے ہو. کیا نام؟ دادا حضور. کیا بولیے؟ دادا حضور نبی کی میلاد منائے, نبی کی میلاد پہ قیام کھڑے. ارے اس دادا کا نالائق پوتا یہ فتویٰ لگائے کہ ہم صرف سال ہی میں 1 مرتبہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے. نیپال جاؤ سلام پڑھو, چھتیس گڑھ جاؤ سلام پڑھو,
بمبئی جاؤ سلام پڑھو، تو کیا ہم یہاں سلام نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم سلام نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ بولو، کیا ہم یا نبی سلام نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ بڑی لمبی گفتگو تھی، میرا مزاج تھا اس طرف جانے کا۔ عزیزان محترم، میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، سلام کے حوالے سناؤں گا، آپ کو تھوڑا وقت دیں گے۔ وقت دیں گے آپ؟ وقت دیں گے انشاءاللہ۔ عزیزان محترم، پہلے شجرہ سنیے آپ۔ دوسرے خلیفہ کا نام حضرت مولانا شاہ صوفی فضل الرحمان گنج مراد آبادی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی پیشانی سے ہر وقت نور چمکتا تھا، سبحان اللہ، ان کی پیشانی سے ہر وقت نور چمکتا تھا۔ دوسرے خلیفہ کا نام حضرت مولانا شاہ حاجی صوفی دین محمد عارضی صادقی حسنی حسینی مجددی رحمۃ اللہ علیہ، یہ مؤلف حرم شریف کے ہیں۔ تیسرے خلیفہ کا نام حضرت مولانا شاہ صوفی سید محمد غازی سوادی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ دانا بولو، کہیں چشتی ہے تو کہیں قادری ہے، سبحان اللہ۔ آج کے بعد سے آپ کہیں گے نہیں ہم قادری ہیں، کہیں گے نہیں۔ ارے دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ ہم غوث پاک سے اذان گاچھی کا رشتہ توڑ دیں گے، دنیا یہ سوچ رہی تھی کہ ہم خواجہ اجمیری سے ہم اذان گاچھی کا رشتہ توڑ دیں گے۔ ارے وہ خود ٹوٹ جائے گا مگر اذان گاچھی کا رشتہ غوث پاک سے نہیں ٹوٹے گا، اذان گاچھی کا رشتہ خواجہ اجمیری سے نہیں ٹوٹے گا، اسی لیے کہ میرے غوث کی بارگاہ ہی سے کسی کو ولایت ملتی ہے، کسی کو قطبیت ملتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پیرانے پیر، کیا کہتے ہیں بولو؟ پیرانے پیر۔ عزیزان محترم، حضرت مولانا شاہ صوفی عبید اللہ سوادی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، پانچویں خلیفہ کا نام۔ حضرت شاہ صوفی سید خدا بخش خنقار قادری بغدادی بدنا پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی وہ قادری ہے خدا بخش خنقار قادری بغدادی۔ اذان گاچھی پہلے مرید انہی سے ہوئے، کس سے ہوئے؟ پہلے قادری سلسلہ سے مرید ہوئے۔ ساتویں خلیفہ کا نام حضرت مولانا شاہ صوفی خودی میاں خنقار قادری رحمۃ اللہ علیہ، اور آٹھویں خلیفہ کا نام مولانا شاہ صوفی سید منصور احمد حسنی حسینی قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ذرا سوچئے، قادری کہیں چشتی، کہیں نقشبندی، کہیں سہروردی، یہ وظیفہ قادری کی راہ بتا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ، یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے وقت پر اس ناچیز کو بھیج دیا، اس ناچیز کو بھیج دیا، نہیں تو میں جتنا گہرائی سے اذان گاچھی کے در کو مطالعہ کیا ہوں شاید کوئی مطالعہ نہیں کیا ہوگا۔ میں مطالعہ کر کے یہاں پہ آیا ہوں، بڑے بڑے سنی علماء کرام نے مجھے حوصلہ دی، ہمت دی، اور میں یاد رکھو میں حضور کی امت سمجھ کے یہاں پہ آیا، میں حضور کی امت سے محبت کرتا ہوں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، تم مومنوں کے لیے رحم دل بن جاؤ، تم مومنوں کے لیے رحمت اور محبت کو لٹاؤ۔ تو میں صرف اور صرف حضور کی امت کے لیے، تاکہ آپ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ میری بھی اصلاح ہو جائے، سبحان اللہ، آپ کی اصلاح کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے؟ میری اصلاح ہو جائے۔ تو عزیزان محترم، آج کے بعد سے کیا کہیں گے ہم لوگ؟ قادری ہیں۔ ارے جو اذان گاچھی ہے وہی نا آپ ہوں گے جی، ہے نا جی؟ بولیے جو اذان گاچھی ہے وہی آپ ہیں، تو اذان گاچھی قادری ہے تو آپ بھی قادری، اذان گاچھی چشتی ہے تو آپ بھی چشتی، اذان گاچھی سہروردی ہے تو آپ بھی سہروردی، اذان گاچھی نقشبندی ہے تو ہم سب بھی نقشبندی، ہم تو کیا بولیے، ہم سب بھی نقشبندی ہے۔ تو عزیزان محترم، اولیاء اللہ کا ذکر کرنے سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے، اسی لیے میں نے اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے بیان کیا ہوں۔ عزیزان محترم، درود شریف پڑھیے۔ میں درود پاک کی فضیلت کیا ہے بس آخری گفتگو میں آپ سے کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ درود پاک کی کتنی بڑی فضیلت ہے، پہلے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المسلمین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان محترم، میرے بعد بھی آپ کو اچھی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے انشاءاللہ۔ بولیں راتیں تو ہماری بہت گزری ہوں گی، کن کی راتوں میں وہ آپ جانتے ہیں، رب جانتا ہے۔ الحمدللہ طبرانی کی حدیث ہے کہ جو ایسی مجلس میں بیٹھتا ہے 10 بری مجلسوں میں بیٹھنے کا کفارہ یعنی بدلہ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ 10 بری مجلسوں میں بیٹھنے کیا ہو جاتا ہے؟ کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ایک بار اور درود شریف پڑھیے۔
اذان گاچھی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس کی جب شروعات ہوتی ہے تو سب سے پہلے درود پاک پڑھی جاتی ہے. سب سے پہلے درود پاک پڑھی جاتی ہے. اب آئے بس 2 حدیث آپ کو سنا رہا ہوں نسبت المجالس کے حوالے سے. باتیں بہت ہے میرے پاس مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ درود و سلام سے قریب رہیں. کیا درود و سلام سے قریب رہیں. 600 برس پہلے کے عالم دین کیا لکھ رہے ہیں علامہ عبد الرحمن صفوی شافعی رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے آپ رسالہ کوشیدہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کسے فرمایا بولیے آپ حضرات؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو دوسروں کی بنسبت 10,000 گنا زیادہ سننے کی طاقت عطا کی ہے. سبحان اللہ, سننے کی طاقت عطا کی ہے. مگر یاد رکھو میرے یہاں محبوبیت کا مقام اسی وقت حاصل ہوگی. یعنی میرا محبوب اسی وقت بن سکتے ہو, میرا پیارا بندہ اسی وقت بن سکتے ہو کہ تم زیادہ سے زیادہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھو. پڑھو بولو. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے. اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر اے موسیٰ اگر تم محبوبیت کا مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی پر میرے حبیب پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ و سلام عرض کرو. کیا سلام عرض کرو؟ صلاۃ و سلام عرض کرو. اب آئیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر لاٹھی مارا, کیا مارا بولیے آپ حضرات؟ لاٹھی مارا, ایسا مارا تو وہ پانی سے چمٹ گیا. وہ پانی سے چمٹ گیا اور اوپر اٹھ نہ سکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیے. چنانچہ انہوں نے درود شریف پڑھا تو عصا پانی سے جدا ہو گیا. کہو سبحان اللہ. عصا پانی سے, بولو نا, عصا پانی سے جدا ہو گیا. تو عزیزان محترم جس نبی پر درود کی پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو ذات مصطفیٰ کا جب نام لوگے تو اس نام میں کتنی برکت ہوگی. سبحان اللہ کہو. اس نام میں کتنی برکت ہوگی. حضرت عبداللہ بن ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پاؤں سن ہو گیا. فالج نے نکل کر دیا. کسی نے کہا کہ آپ کو جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کو یاد کیجئے. تو عبداللہ ابن عمر نے اسی وقت یا محمدہ کہتے ہیں, اسی وقت ان کا پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی وقت ان کا پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے. جو محبت سے یا رسول اللہ کہے گا اگر دل کی بیماری ہوگی تو دل کی بیماری ختم ہو جائے گی. اگر جسمانی بیماری ہوگی تو جسمانی بیماری ختم ہو جائے گی. اب آئیے آگے بڑھیے. امام قرطبی علیہ رحمۃ سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ظاہر وصال کے بعد جو بھی تم میں سے مجھ پر صلاۃ و سلام پیش کرے گا اللہ تعالیٰ بذریعے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کا صلاۃ و سلام میں پیش کیا جائے گا. مانے ہم نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کریں گے تو فرشتوں کے سردار جبریل امین ہمارے صلاۃ و سلام کو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اور جبریل کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے. دیکھیے سبحان اللہ, آپ کی خدمت میں سلام پیش کیا ہے. تو اللہ کے نبی کیا جواب دیں گے؟ تو میں کہوں گا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہو سبحان اللہ. تو عزیزان محترم آؤ اب آخری بات, اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یا نبی سلام پڑھنا, یا نبی سلام پڑھنا اور یا نبی کہنا یہ کس کا طریقہ ہے جانتے ہو؟ خدا کا طریقہ ہے. کس کا طریقہ بولیے, آواز ہے, کس کا طریقہ ہے؟ یہ خدا کا طریقہ ہے. عزیزان محترم یہ جو آپ التحیات پڑھتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ معراج کی رات میں اللہ نے اپنے نبی سے جو گفتگو کی تھی, جو بات چیت کی تھی, یہ اسی کا مجموعہ ہے. کیا بولی؟ اسی کا مجموعہ ہے. جب اللہ کے نبی معراج میں گئے, کہاں گئے بولیے؟ معراج میں گئے. جب معراج میں گئے تو اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب تم آئے ہو, کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو؟ کیا تحفہ لے کر کے آئے ہو؟ میرے نبی فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے پروردگار
تمام پاکیزگیاں، تمام نعمتیں، سب کچھ وہ تمہارے لیے ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ سب کچھ کیا ہے؟ تمام نعمتیں، تحیتیں، عزتیں، تعریفیں، سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ جب میرے نبی نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، تمام عزتیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکت ہو۔ جب جبریل نے سنا اور سارے فرشتوں نے سنا تو پکار اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کیا چلا کہ اللہ نے جتنے نبی پر سلام بھیجا، نوح پہ سلام بھیجا تو فرش پہ بھیجا، عیسیٰ پہ سلام بھیجا تو فرش پہ، موسیٰ پہ سلام بھیجا تو فرش پہ، مگر میرے نبی کو سلام بھیجا تو اللہ نے فرمایا اے محبوب تجھے عرش پہ بلاؤں گا، تجھے عرش پہ بلاؤں گا اور اپنا دیدار کراؤں گا اور السلام علیکہ ایھا النبی فرماؤں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا؟ مولوی فتویٰ لگاتا ہے یا نبی سلام، یا نبی کہنا، یا کہہ کے پکارنا بدعت ہے، شرک ہے۔ ذرا سوچ، یا کہہ کے اللہ پکار رہا ہے تو تم جو اگر فتویٰ لگاؤ گے یہ فتویٰ ڈائریکٹ کس پہ جائے گا؟ اللہ پہ جائے گا۔ کس پہ جائے گا بولیے؟ اللہ پہ جائے گا۔ یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو، کہیں تمہارا ایمان تو ختم نہیں ہو گیا۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کو ان کے ناموں سے مخاطب فرمایا۔ آدم کو پکارا تو کہا یا آدم، عیسیٰ کو پکارا تو کہا یا عیسیٰ، نوح کو پکارا تو کہا یا نوح، موسیٰ کو پکارا تو یا موسیٰ کہا۔ مگر جب اپنے نبی کو پکارا تو نام لے کے نہ پکارا، نام لے کے نہیں پکارا، بلکہ کسی صفتی نام سے یاد کیا۔ کہا تو کہا یا ایھا النبی، کہا تو کہا یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، کیوں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ میرے رسول کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پکارنا ہی ہے تو یا حبیب اللہ کہو، کہو نا یا حبیب اللہ۔ پکارنا ہے تو یا حبیب اللہ کہو، پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی پاک کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اگر تمہاری آواز نبی پاک کی آواز سے اونچی ہو گئی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تم یہ نہ کہو کہ نبی ہماری طرح بشر تھے، تم یہ نہ کہو کہ نبی کو کچھ پتا نہیں تھا، تم یہ نہ کہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتا نہیں تھا، تم یہ نہ کہو کہ نبی کا میلاد منانا کنہیا کے جنم دن کی طرح ہے۔ تو نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، محبت عربی کے اندر عیب بھی نکالتا ہے۔ تو نبی کا کلمہ بھی پڑھتا ہے، محبت عربی کی شان میں توہین بھی کرتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کے جوتے کو، کس کو بولو، جس نے، علامہ قاضی عیاض فرماتے ہیں جس نے نبی کے جوتے کو تصغیر کے ساتھ، حقارت کے ساتھ جوتیا کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ جوتیا کہہ دیا۔ علماء فرماتے ہیں وہ اسلام سے نکل جائے گا، وہ مرتد ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس جوتے کی توہین کی۔ جو تلوہ چوما ہے میرے نبی کا، کہو سبحان اللہ، جو تلوہ چوما ہے میرے نبی کا، بتاؤ جس نبی کے جوتے کی توہین کرتے وہ اسلام میں نہ رہے، اور جو نبی کی توہین کرتے وہ اسلام میں رہے گا؟ بولو۔ اس لیے اے مسلمانوں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا جو تمہارا ایمان چھیننے کی کوشش کرے۔ اگر تمہارا بیٹا ہو، اگر یہ کہے نبی ہماری طرح بشر ہے، ایسے بیٹے سے جدا ہو جانا۔ تیرا خاندان والا ہو، اگر یہ کہتا ہو نبی ہماری طرح بشر تھے، نبی بن کے مٹی میں مل گئے، اپنے خاندان کو چھوڑ دینا۔ اس لیے کہ ہم کو اپنا خاندان پیارا نہیں ہے، نبی کا دیا ہوا ایمان پیارا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ ہمیں اپنا خاندان پیارا نہیں ہے، نبی کا دیا ہوا بولو ایمان پیارا ہے۔ اچھا مجھے بات بتاؤ، نبی کی طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو نا، نبی کی طرح کوئی ہو سکتا ہے؟ ارے وہ نبی حدیبیہ کے سوکھے ہوئے کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دے، پانی پیدا ہو جائے۔ وہ نبی حضرت جابر کی ہانڈی میں روٹی میں دھوپ دے دے، روٹیوں میں برکت ہو جائے، سالن میں برکت ہو جائے۔ وہ نبی اپنا تھوک شریف کو مولا علی کی دھتی ہوئی آنکھ میں لگا دے، مولا علی فرماتے ہیں پہلے سے بھی زیادہ روشنی پیدا ہو جائے۔ وہ نبی اپنا تھوک شریف کو عبداللہ ابن عتیق کے ٹوٹے ہوئے پاؤں میں لگا دے، عبداللہ ابن عتیق کا ٹوٹا ہوا پاؤں جوائنٹ ہو جائے۔ وہ نبی
اپنا تھوک شریف کو حضرت صدیق اکبر کے پاؤں میں لگا دے، صدیق اکبر کے زہر دور ہو جائے۔ اے مسلمانوں، جب کوئی بدبخت میرے نبی کے تھوک شریف کی طرح نہیں ہو سکتا تو کوئی آمنہ کے لال کی طرح کیسے ہو سکتا؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں جو نبی سے محبت کرتا ہے، اہل بیت سے محبت کرتا ہے، حسن و حسین سے محبت کرتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کیا گھر بولو ایک کنواں تھا۔ کیا تھا؟ آواز ہے آپ کی تاکہ میں سمجھوں کہ آپ سننے کے مزاج میں ہیں۔ ارے آپ کا نبی کا ذکر ہو رہا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی اللہ کے نبی کا ذکر کرتے تو دوسرے صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اسی لیے نبی کا ذکر سنو تو چہرے پہ خوشیاں جھلک اٹھے۔ اگر چہرے مرجھا جائے، چہرے پھیکے پڑ جائیں تو ذرا اپنے ایمان کی فکر کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے نبی حضرت انس کے گھر میں کنواں تھا، اللہ کے نبی نے اس کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں مدینے کے سارے کنویں سے زیادہ میرا کنواں میٹھا پانی ہو گیا۔ کہو سبحان اللہ، میرا کنواں میٹھا پانی ہو گیا۔ ذرا ان سے کہو جو نبی کو اپنے جیسا کہتا ہے تیرے گھر میں بھی کنواں ہوگا، ذرا تھوک کے دکھا دے۔ ارے میٹھا کنواں جو ہے نا، میٹھا کنواں کھٹا ہو جائے۔ تو نبی کی طرف بنتا ہے، ارے میٹھا کنواں کھٹا ہو جائے گا۔ اور جانتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے، ایمان لائے، تو ان کی لینگویج جو تھی، ان کی جو بھاشا تھی، ان کی جو زبان تھی وہ فارسی تھی۔ وہ فارسی تھی، عربی نہیں جانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے سلمان ذرا اپنا منہ تو کھولو، اے سلمان اپنا منہ تو کھول۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا منہ کھولتے ہیں، نبی لعاب دہن ڈالتے ہیں، عربی پھڑپھڑا کے بولنے لگتے ہیں، عربی زبان آ جاتی ہے۔ ذرا بہار کے آدمی بنگال میں آ جائے، بنگالی نہیں جانتا ہو، آپ کہو تم بہاری ہو، تمہیں بنگالی نہیں آتی ہے، ذرا اپنا منہ تو کھولو، تھوک ڈالو گے، تھوک ڈالو گے، ابھی اچھی شکل خراب ہو جائے گی۔ اچھی شکل کیا ہو جائے گی؟ بولیے، اچھی شکل خراب ہو جائے گی۔ اسی لیے یاد رکھو مسلمانوں، ابلیس نے سب سے پہلے آدم کو اپنے جیسے کہا، کافر نے سب سے پہلے ما انتم الا بشر مثلنا، یہ کافروں کا طریقہ تھا کہ وہ نبی کو اپنے جیسا کہا کرتے تھے۔ اسی لیے اگر مسلمان کہلانے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا اگر نبی کو اپنے جیسا کہے تو ان سے رشتہ کو توڑ دینا، اس سے رشتہ کو توڑ دینا اور نبی سے رشتہ کو جوڑ دینا۔ کہو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ مولا علی سے جب کسی نے پوچھا آپ نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، آپ نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اپنے باپ سے بھی زیادہ، اپنی مال سے بھی زیادہ، اپنی جائیداد سے بھی زیادہ، اور ایک پیاسے کے لیے جتنا ٹھنڈا پانی پیارا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ میرے نبی ہمارے نزدیک پیارے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ اس سے بھی زیادہ ہمارے نزدیک میرے نبی پیارے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار۔ جس شخص میں یہ تین چیزیں ہوں گی، کتنی چیزیں بولو آپ حضرات، یہ ایمانی گفتگو، آپ کے ایمان میں اور اضافہ کرنے والی گفتگو، شاید میں پہلے کبھی یہاں پہ نہیں سنایا تھا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر میں تین چیزیں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ کیا پائے گا؟ ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ پہلی چیز اللہ اور اس کے رسول سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہو۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ اس کے رسول سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہو۔ اور دوسری چیز وہ ہے کہ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ اور اس کے رسول کی وجہ سے محبت کرے۔ سبحان اللہ بولیا۔ وہ محبت کرے تو اللہ اس کے رسول سے محبت کرے۔ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ ایسے پیر کامل ہیں کہ وہ کسی سے محبت کرتے ہیں، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت،
کہیں میں سسپینڈ نہ ہو جاؤں، مجھے سسپینڈ سے بہت ڈر لگتا ہے. سبحان اللہ بولیے نا. عزیزان محترم، یہ علماء کرام ہیں. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے عالموں کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی. میں حضرت کا انتظار ہی کر رہا تھا کہ حضرت آئیں، میری تقریر ختم ہو جائے. عزیزان محترم، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، توجہ میری طرف آپ کو، حضرت کی مکمل مفصل تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی اس کے اندر وہ ایمان کی مٹھاس پائے گا. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول سے تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہو. دوسری چیز وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کی وجہ سے محبت کرے. ذرا سوچئے، آپ باغماری شریف جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ کہاں؟ آواز ہے آپ کی، کہاں جاتے ہیں؟ باغماری شریف. دربار کہنا میرے لیے اچھا نہیں ہے، باغماری شریف کہنا اچھا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے کہ آپ کہتے ہو نا مدینہ شریف، آپ کہتے ہو نا بغداد شریف، آپ کہتے ہو اجمیر شریف. اور شریف لوگ جہاں رہتے ہیں، اللہ کے بزرگ جہاں رہتے ہیں، اسی کو شریف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بولیے. اسی کو شریف کہتے ہیں. آپ ذرا سوچئے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی وجہ سے محبت کرتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا والوں کو بتاؤ، آپ اذان گاچی رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کیا آپ سے میرے مرشد 10,000 مانگتے ہیں؟ 5,000 مانگتے ہیں؟ ہاں ہوں تو کہیے. مانگتے ہیں؟ بولیے. 5,000 مانگتے ہیں، 10,000 نہیں مانگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی وجہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، دنیا کی مال و متاع کی وجہ سے محبت نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں. اور جو انسان کسی سے اللہ کی وجہ سے محبت کرے اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کا ایمان میں مٹھاس پاتا ہے. میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تیسری چیز، وہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح دوزخ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے. اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے مذہب اسلام پہ قائم اور دائم رہیں. اللہ فرما رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک مذہب اسلام ہی پیارا مذہب ہے. یہ کہنا کہ ہم یہودی ہو جائیں گے، ہم نصرانی ہو جائیں گے، مسلمان اچھا نہیں ہے، اسلام اچھا نہیں ہے. اگر آپ نے کہا میں یہودی ہو جاؤں گا، نصرانی ہو جاؤں گا، آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے، آپ کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. اس لیے اپنے ایمان پہ قائم رہنا یہ ایمان کی پہچان ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے تمام چیزوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے. سوائے بولو، سوائے میری جان کے. اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ سمجھو. اللہ کے نبی نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نظر رحمت فرمائی، سینہ مقدس پر نبی کا ہاتھ لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو گیا. اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی قسم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. کہے سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الانا یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. کہے سبحان اللہ. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے یہ دور فتنوں کا دور ہے. آپ جب مرثیہ پڑھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ یا الہی 72 فرقے کی گمراہی سے بچانا. 72 فرقے کی گمراہی سے بچانا کیا مطلب ہوا؟ جو صحابہ کا دشمن ہو، جو اہل بیت کا دشمن ہو، جو اولیاء کا دشمن ہو، ایسے لوگوں سے ہم کو بچانا. اس لیے تو میرے نبی نے فرمایا تھا ستفترق امتی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا واحدہ، کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہو گئے، میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا. صحابہ نے پوچھا تھا یا مرحوم یا رسول اللہ، وہ جنتی فرقہ کون ہے، وہ نجات یافتہ فرقہ کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جس پہ میں ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں گے وہی جنتی یافتہ جماعت ہوگی. اور وہ جنتی جماعت کون ہے؟
اہل سنت و جماعت. کہو سبحان اللہ. وہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت. تو یاد رکھنا مسلمانوں، سرکار رضا گاچی رحمت اللہ علیہ کا جو تعلق ہے وہ اہل سنت و جماعت سے ہے. خاندانی تعلق جو ہے وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ شیخ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ سے ہے. اور پیری جو خلافت کا جو سلسلہ ہے وہ 8 خاندانوں سے ہے. قادری بھی ہے، چشتی بھی ہے، نقشبندی بھی ہے، سہروردی بھی ہے، مجددی بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کو بغیر قضا پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آنے والا ماہ رمضان آ رہا ہے، اس رمضان کی قدر کرنے اور ماہ رمضان کی روزے رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور میرے مرشد نے کہا بغیر قضا پنج وقتہ نماز ادا کرتے رہنا. یہ کیوں کہا؟ کہ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، اے علی 3 باتوں میں کبھی دیر مت کرنا. کتنی باتوں بولو آپ حضرات؟ 3 باتوں میں کبھی دیر مت کرنا. پہلی بات، جب نماز کا ٹائم آ جائے تو نماز پڑھ لیا کرنا. جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھ لیا کرنا. اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو دیر مت کرنا، جنازہ کی نماز پڑھ لینا. اور جب کوئی بیوہ ہو جائے، اس کا کوئی کفر مل جائے، اس کے لائق کوئی لڑکا مل جائے تو اس کا نکاح کر دینا. تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کو رزق حلال کھانے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، بغیر قضا پنج وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میری تقریر میں، بولنے میں اور آپ کے سننے میں کسی طرح غلطی گستاخی ہو گئی، میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیں، ہم سب مل کے پڑھ لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا خدا، جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے نبی پر قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے. یہ دعا ہے کہ امیر موت کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقامت الشمس.